بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين إنه كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم۔ آج کا ہمارا پیغام اس کا موضوع ہے کہ کون سے وہ انبیاء ہیں کہ جن کو قرآن کریم میں شیعہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سلام ہو حضرت نوح پر، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ حضرت نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ان کے دشمنوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے شیعہ، حضرت نوح کے پیروکاروں میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے۔ یعنی لفظ شیعہ کا جو معنی ہے وہ کسی گروہ کے ہوتے ہیں جب یہ اکیلا لفظ استعمال ہو، لیکن جس وقت اس کی کسی کی طرف نسبت ہو جائے تو اس وقت اس کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نسبت حضرت نوح کی طرف دی گئی تو کہا گیا کہ انہو من شیعتہ ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے پیروکاروں میں سے تھے، شیعوں میں سے تھے، یعنی پیروکاروں میں سے۔ یہاں پر حضرت نوح کے لیے بھی اور حضرت ابراہیم کے لیے بھی لفظ شیعہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے واقعہ کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ داخل المدینہ حین فی غفلت، حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے کہ جس وقت رہنے والے نیند میں یا غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ فوجد فیہا رجلین، حضرت موسیٰ نے وہاں پر دو ایسے اشخاص کو پایا یقتتلان کے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور ایک ان کے دشمن سے تھا۔ یہاں پر لفظ شیعہ حضرت موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک حضرت موسیٰ کے پیروکاروں یعنی شیعوں میں سے تھا۔ لفظ شیعہ عربی میں اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں میں سے ایک تھا۔ حضرت موسیٰ کے پیروکار کو موسیٰ کا شیعہ کہا گیا ہے۔ یہ لفظ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شیعہ کے لفظ کو، کہ جب کہ حضرت ابراہیم کے لیے بھی لفظ شیعہ استعمال کیا گیا، حضرت نوح کے پیروکاروں کے لیے بھی لفظ شیعہ قرآن میں استعمال کیا گیا۔ اب اندازہ کیجیے یہ لفظ برا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انبیاء کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہماری نسبت وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرف ہے، اور ہم نے بھی یہ اپنا نام اپنی طرف سے نہیں رکھا، ہمارا نام بھی یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سوائے کے مورکہ میں یہ حدیث ہے، انہوں نے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ یعنی ہماری نسبت حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہماری نسبت بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں دی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ علی کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث مبارکہ جس کے جو شیعہ سنی سب کتابوں میں ہے کہ علی الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم آدر الحق حیث ما دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے کہ جہاں پر علی پھرتا جاتا ہے۔ تو جب حق علی کے ساتھ ہے تو حق کے پیروکار ہی ہمیشہ سے کامیاب ہیں۔ اس لیے علی کے شیعہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بعد از وفات رسول خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، وہی حقیقت میں علی کے پیروکار ہیں اور وہی حقیقت میں علی کے شیعہ ہیں اور وہی قیامت والے دن انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔